بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ کل کی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا گیا تھا، اور ان کی دعا ایک خاص مقدس اور متبرک مقام پر کہ انہوں نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے پاس بے موسم پھل دیکھے تو پوچھنے پر انہوں نے عرض کیا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ تو اس متبرک مقام پر انہوں نے پھر رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اور وہ دعا مانگنا آپ کا اولاد کی طلب کے لیے، اور پھر اولاد کی طلب کے لیے دعا مانگنے پر کل ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیات کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی جو دعا قبول ہوئی، اس دعا کی قبولیت کی بشارت، اور حضرت زکریا علیہ السلام کو جو بیٹے کی بشارت دی گئی، اس بیٹے کے متعلق اس کا نام اور اس کے دیگر اوصاف کا ذکر آج کی آیات میں کیا جائے گا۔ فنادتہ الملائکہ، جب حضرت زکریا نے دعا مانگی کہ ربی ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنادتہ الملائکہ، زکریا کو فرشتوں نے ندا دی، فرشتوں نے آواز دی، پکارا فرشتوں نے۔ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور زکریا علیہ السلام اس وقت محراب کے اندر نماز کے لیے کھڑے تھے۔ فرشتوں نے آواز دی کیا؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقاً، وہ یحییٰ جو تصدیق کرنے والے ہیں، بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے کلمہ کی، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے اپنی قوم کے، وحصوراً، اور ہر قسم کے گناہ سے دور ہوں گے یا عورتوں سے دور ہوں گے، ونبیًا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، اور اللہ کے صالحین میں سے ہوں گے۔ قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا نے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کیا میرے لیے غلام، میرا لڑکا ہوگا، میرا بیٹا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں بڑھاپے تک پہنچ گیا ہوں یا مجھے بڑھاپا آ گیا ہے، وامراتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے۔ قال، تو اللہ نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ یفعل من یشاء، اللہ ایسے ہی کرتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے۔ قال، حضرت زکریا نے پھر عرض کیا رب اجعل لی آیہ، اے اللہ اگر بیٹے کی بشارت ہے تو اس بیٹے کی نشانی کوئی مقرر فرما دے۔ قال، اللہ نے فرمایا آیتک، تیرے لیے نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس، کہ تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے کے ساتھ، واذکر ربک کثیرا، اپنے رب کا ذکر، اپنے رب کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، وسبح، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی، رات کے وقت، والابکار، صبح کے وقت، یعنی صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو۔ ان آیات میں حضرت
زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ذکر ہے، اور پھر حضرت زکریا کا اللہ کی بارگاہ میں اس بیٹے کی بشارت ملنے پر تعجب کا اظہار، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کے تعجب کو دور کرنے کا ذکر، اور پھر وہ بیٹا جو عطا کیا اس کی خصوصیات اللہ نے بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جب زکریا علیہ السلام عبادت کر رہے تھے تو دوران عبادت اللہ کی طرف سے ان کی دعا کی قبولیت کی بشارت سنائی گئی، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ اے زکریا اللہ آپ کو یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ یحییٰ، ان کا نام یحییٰ کیوں ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے، اس کی دو وجوہات لکھی ہیں کہ اللہ نے یحییٰ اس کا نام کیوں رکھا۔ کیونکہ حضرت زکریا کی جو یہ اہلیہ تھی، ان کی زوجہ تھی، 98 سال ان کی عمر ہو چکی تھی اور یہ بانجھ تھی، تو حضرت یحییٰ کے حمل کی وجہ سے ان کا رحم اس قابل ہوا کہ وہ بچہ جن سکے، ان کا رحم دوبارہ سے زندہ ہوا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی وجہ سے، تو اس بنا پر ان کا نام یحییٰ رکھ دیا۔ ایک وجہ مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو ایسی زبان کی تاثیر عطا فرمائی تھی، جب یہ گفتگو فرماتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، تو ان کا واعظ و نصیحت، ان کی گفتگو سن کر بڑے بڑے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے تھے۔ اس بنا پر بھی ان کا نام یحییٰ رکھا گیا، اللہ نے بڑی فصاحت والی ان کو زبان عطا فرمائی تھی۔ آگے اللہ نے ان کے اوصاف بیان کیے یحییٰ علیہ السلام کے، مصدقاً، کہ یہ یحییٰ تصدیق کرنے والے ہیں بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی۔ اب کلمہ سے کیا مراد ہے، کس کلمہ کی تصدیق کرنے والے ہیں؟ اس کے متعلق بھی مفسرین نے دو وجوہ بیان کی ہیں کہ کلمہ سے مراد کیا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کلمہ سے مراد اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ کے کلام کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اس اللہ کے کلام کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور ایک وجہ، ایک تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کلمہ سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کہ مصدقاً بکلمۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے جو عیسیٰ علیہ السلام جن کو کلمہ کہا گیا، اللہ کے کلمہ کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ اور مفسرین نے لکھا ہے سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی بھی یحییٰ علیہ السلام نے، اور سب سے پہلے حضرت عیسیٰ پر ایمان بھی یحییٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ اس بنا پر ان کو فرمایا مصدقاً بکلمۃ من اللہ۔ اب پھر یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ کیوں کہا؟ کلمہ اور روح، کلمہ اور روح، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ اس لیے کیا، سمیہ بکلمۃ اللہ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام کلمہ رکھا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ لَهُ كُن مِّن غَيْرِ أَبٍ فَكَانَ فَوَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ الْكَلِمَةِ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ان کی تخلیق کے موقع پر فرمایا کن من غیر اب، بغیر باپ کے ہو جا۔ اللہ نے کن فرمایا، کن من غیر اب، بغیر باپ کے ہو جا، فکان، تو وہ بغیر باپ کے ہو گئے، فواقع علیہ اسم الکلمہ، تو اس بنا پر وہ کن کا کلمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بولا جانے لگا۔ اس بنا پر آپ کو کلمۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کا کلمہ۔ وسیداً، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ دوسرا وصف اللہ نے بیان کیا کہ یحییٰ ایک تو مصدق ہوں گے، اللہ کے کلمہ کی تصدیق کرنے والے، دوسرے نمبر پر سید ہوں گے، سردار ہوں گے، بزرگی والے ہوں گے اپنی قوم میں سے، وحصوراً، حصوراً ہر قسم کے گناہ سے دور رہنے والے، اور ایک معنی کیا ہے مفسرین نے کہ عورتوں سے دور رہنے والے ہوں گے، عورتوں سے دور رہنے والے حضرت یحییٰ علیہ السلام، ونبیًّا، اور نبی ہوں گے، یعنی ان کو نبوت بھی عطا ہوگی، من الصالحین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اب اللہ رب العزت
ایک تو بیٹے کی بشارت دے رہا ہے اور ساتھ ہی اللہ خوبیوں والے بیٹے کی بشارت سنا رہا ہے کہ اے زکریا تو نے ہم سے اولاد مانگی پاکیزہ من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ تو جس جگہ پر جس پاک بی بی کے پاس انہوں نے دعا مانگی، پھر اللہ نے اس دعا کو ایسا قبول کیا، فرمایا بیٹا بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا، مصدق بھی ہوگا، سید بھی ہوگا، اور گناہوں سے پاک صاف بھی ہوگا، اور میرے صلحاء میں سے ہوگا۔ یہ اللہ نے بیٹے کی اور ساتھ ساتھ اس کے اوصاف کی بشارت سنا دی۔ جب اللہ نے بیٹے کی بشارت دی تو قال رب انا یکون لی غلام، بطور تعجب عرض کیا ہے اللہ کیا میرا بیٹا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر، حالانکہ مجھے تو بڑھاپا پہنچ چکا ہے۔ حضرت زکریا کی ایک تفسیر کے اندر ذکر ہے کہ ان کی عمر 120 سال تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر 98 سال تھی۔ ایک تفسیر میں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 99 سال تھی اور بیوی کی عمر 98 سال، یعنی دونوں بڑھاپے میں تھے۔ اور بیوی کے متعلق عرض کیا وامرأتی عاقر، اے اللہ بیوی میری بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوں، مجھ پر بڑھاپا ہے، تو اولاد میری اولاد ہوگی۔ قال، اللہ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، ایسے ہی تو اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ کسی قسم کی مشکل یا پریشانی کا معاملہ نہیں، اللہ جو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جب ہی اللہ کی طرف سے یہ خبر ملی، بشارت ملی کہ بیٹا ہوگا، تو پھر دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بیٹا کب ہوگا اور میری اہلیہ کب حمل سے ہوں گی، اے اللہ اس کی نشانی بیان کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو عرض کیا رب اجعل لی آیہ، اے اللہ اس کی کوئی نشانی بیان فرما دے، میرے لیے کوئی نشانی ہو۔ قال آیتک، فرمایا اے زکریا یہ تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ جب بچے کا حمل ہوگا یا بچہ جب پیدا ہوگا تو فرمایا وہ 3 دن لگاتار تو لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا، الا رمزا، مگر اشارے سے۔ یعنی یہ دیکھیں یہاں پر اللہ نے معاملہ کیسا رکھا کہ لوگوں کے ساتھ تو دنیاوی گفتگو نہیں کر سکے گا، دنیاوی معاملات میں تو گفتگو نہیں کر سکے گا 3 دن 3 راتیں، 3 دن تک۔ جب یہ معاملہ تجھ پر آ جائے، یہ کیفیت تجھ پر آ جائے کہ تو بات کرنا چاہے بھی تو بات نہیں کر سکے گا، تیری زبان تیرا ساتھ ہی نہیں دے گی، قدرت ہونے کے باوجود تو لوگوں سے 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گا دنیاوی اعتبار سے۔ ہاں وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا ذکر کثرت کے ساتھ کر، رب کا ذکر۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے کیسا معاملہ رکھا کہ اللہ نے فرمایا ان 3 دنوں کے اندر لوگوں کے ساتھ تو تیرا کلام نہیں ہو سکے گا، لیکن تیری زبان پر میرا ذکر پھر بھی جاری رہے گا، میرا ذکر پھر بھی تیری زبان سے ہوگا۔ اور ان 3 دنوں کے اندر جب کسی کے ساتھ کلام نہیں ہوگا تو اے زکریا پھر خوب میرا ذکر کر، وسبح بالعشی والابکار، اور صبح شام تو میری تسبیح بیان کر، میری پاکی بیان کر، جب تجھے یہ 3 دن مل جائیں تو خوب میرا ذکر کر۔ تو ان آیات کے تحت مفسرین نے فرمایا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو۔ دعا ایسی چیز ہے کہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، بعض اوقات بندے کو اس دعا کا مدعا حقیقتاً بعین ہی مل جاتا ہے، اور بعض اوقات جو مانگے ہے وہ تو نہیں ملا لیکن اس کے بدلے اللہ کوئی اور نعمت عطا کر دیتا ہے، یا اللہ اس کی پریشانی دور کر دیتا ہے، یا مفسرین فرماتے ہیں آخر کار اگر دنیا میں اس کو اس دعا کا کچھ نہ بھی ملے تو اللہ اس دعا کی قبولیت کس طرح فرماتا ہے، روز قیامت اللہ اس دعا کی برکات سے اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کی درجات کی بلندی فرمائے گا۔ دعا بندے کی ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی، یا تو مدعا مل جاتا ہے یا اس کا دعا کا اور انداز میں اللہ کوئی نہ کوئی اس کو اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب انبیاء کی طرح سلیم قلب کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مقبول بندوں کی مقبول دعاؤں کا صدقہ اللہ ہماری بھی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔